اور فیصل آباد میں نشئی باپ نے بیٹی اور بیٹے کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق مقتولین میں 6 سال کی بیٹی دعا فاطمہ اور 2 سال کا بیٹا محمد احمد شامل ہیں۔ پولیس نے ملزم آصف کو گرفتار کر لیا۔ بچوں کی لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئی۔ اس پر مزید جانتے ہیں قمر زمان سے۔ اپڈیٹ کیجئے قمر۔ جی بالکل، یہ مامو کانجن کے گاؤں 557 کا رہائشی آصف 30 سالہ جو ہے یہ نشے کا عادی ہے اور گھر میں کوئی خرچے کے لیے پیسے نہیں دیتا تھا۔ گزشتہ رات اپنی بیوی شاجیہ کے ساتھ اسی بات پر جھگڑا ہوا اور اسے پیسے مانگتا تھا۔ نہ ملنے پر بیوی ناراض ہو کر جو ہے اپنے میکے چلی گئی 2 کمسن بچوں کو لے کر، جبکہ دعا فاطمہ اور محمد احمد کو گھر میں ہی چھوڑ گئی۔ آج دوپہر کے وقت جو ہے ملزم آصف نے دونوں بچوں پر چھری کے وار کر کے ان کو قتل کر دیا۔ جو علاقہ مکین ہے، محلے دار ہیں، انہوں نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع کی، جس پر پولیس نے چھاپہ مار کر ملزم آصف کو گرفتار کر لیا ہے۔ جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ انسانی اعضاء اسمگلنگ کیس کی تحقیقات میں انسانی پلیسنٹا سے مہنگے اینٹی ایجنگ انجیکشنز تیار کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ ایف آئی اے ذرائع کے مطابق انسانی پلیسنٹا سے بنائے جانے والے اینٹی ایجنگ انجیکشنز کی قیمت تقریباً 7 لاکھ روپے ہے۔ ایف آئی اے نے کارروائی کرتے ہوئے ویتنام جانے والی 100 کلو کی کنسائنمنٹ اور انسانی اعضاء کی غیر قانونی خرید و فروخت کے کیس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے 5 ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں 1 دن کی توسیع کر دی ہے۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں فاروق اعجاز سے۔ اپڈیٹ کیجئے فاروق۔ جی بالکل، اسلام آباد میں انسانی اعضاء کی غیر قانونی خرید و فروخت کے کیس کی سماعت جوڈیشل مجسٹریٹ احمد شہزاد گوندل نے کی ہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے گرفتار ملزمان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا۔ ایف آئی اے کی جانب سے ملزمان کے مزید 7 دن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ تفتیشی آفیسر کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ ملزمان کی جانب سے 30 کاٹن پر مشتمل پلیسنٹا کی کھیپ ویتنام بھجوائی جا رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر روکے گئے پلیسنٹا کے وزن تقریباً 580 کلو گرام کے لگ بھگ تھا۔ تفتیشی آفیسر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ملزمان سے مزید تحقیقات کے لیے جسمانی ریمانڈ کی ضرورت ہے۔ عدالت نے 5 ملزمان کے ریمانڈ میں 1 دن کی توسیع کر دی ہے۔ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر 5 ملزمان کو دوبارہ عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ دیر بالا میں مانسون کی تباہ کن شروعات ہوئی۔ سیلابی ریلے میں بہہ کر 9 سالہ بچہ جاں بحق، جبکہ مدرسے پر آسمانی بجلی گرنے سے 30 سے زائد طالبات زخمی ہو گئیں۔ طوفانی بارش اور ژالہ باری سے بجلی معطل اور سڑکیں تباہ ہو گئیں۔ مزید بتا رہے ہیں جمیل خان روغانی۔ بالا میں مونسون کی تباکن اسپیل کا آغاز ہو گیا ہے اور گزشتہ روز سے شروع ہونے والی طوفانی بارش نے بیشتر علاقوں میں تباہی مچا دی ہے۔ گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش سمیت ژالہ باری بھی ہوئی ہے۔ سیلابی ریلے میں بہہ کر واڑی کا رہائشی 9 سالہ بچہ جاں بحق، جبکہ اصولی درہ میں دینی مدرسہ پر گرنے والی آسمانی بجلی سے 30 زیر تعلیم بچے زخمی ہو گئی، جن کو علاج معالجہ کے بعد اسپتال سے گھر بھیج دیے گئے ہیں۔ سیلابی ریلوں اور تیز ہواؤں نے علاقے کے انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ زیادہ تر علاقوں کی بجلی لائنیں خراب اور کھمبے گرنے سے بجلی سپلائی 12 گھنٹے سے معطل ہے اور پانی سڑکوں پر آنے سے رابطہ سڑکوں کو سخت نقصان پہنچا ہے۔ طوفانی بارش سے دریائے پنچکوڑا میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ ہو گیا ہے اور ضلعی انتظامیہ نے دریا کے کنارے جانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق طوفانی بارشوں کا یہ سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے اور پی ڈی ایم اے نے بھی مزید خطرناک بارشوں کے پیش نظر تھریٹ الرٹ جاری کر کے عوام سے احتیاط کرنے کی اپیل کی ہے۔ سوات کی سیف اللہ جھیل کشتی حادثے میں لاپتہ لڑکی کی تلاش جاری ہے۔ کشتی الٹنے سے جاں بحق 6 افراد کی میتیں لاہور پہنچا دی گئیں۔ گزشتہ روز کشتی الٹنے سے 7 افراد ڈوب گئے تھے۔ جاں بحق افراد میں عامر اوندل، 20 سال کا بیٹا عبداللہ اوندل، 23 سالہ روہیل اوندل، 27 سال کی پروا، اس کا 1 سالہ بیٹا اور 5 سالہ بیٹی شامل ہیں۔ 24 سال کی بشرا سموئی کی تلاش جاری ہے۔ ریسکیو ٹیمیں، پولیس اور مقامی رضاکار تلاش میں مصروف ہیں۔ واقعے کا مقدمہ کشتی مالک لیاقت علی کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ اہم خبر دیں گے آپ کو بنو سے، جہاں پہ تھانہ جانی خیل کی حدود میں بارودی مواد ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ تفصیلات کیا ہے جانیں گے احسان خٹک سے۔ بتائے گا احسان۔ جی بالکل، پولیس کے مطابق تانہ جانی خیل کی حدود میں یہ عام درخت کا مین روڈ ہے، جہاں پر بچک کی مارکیٹ کے قریب پول ہے، رابطہ پول ہے، جس کے نیچے نامعلوم دہشت گردوں نے بارودی مواد جو ہیں وہ نصب کر رکھا تھا۔ مجموعی طور پر یہ بارودی مواد کا وزن جو ہے 50 کلو گرام بتایا گیا ہے پولیس کی جانب سے۔ بروقت کارروائی سے پولیس اور بم ڈسپوزل یونٹ کی بروقت کارروائی سے تباہی کا منصوبہ جو ہے وہ ناکام بنا دیا گیا ہے اور درخت کا پول جو ہیں وہ ان کو بھی بچا لیا گیا ہے۔ بہت شکریہ احسان تفصیلات کے لیے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔
سعودی وزیر داخلہ عبدالعزیز بن سعود نے وزیر داخلہ محسن نقوی سے اہم ملاقات کی۔ وزیر داخلہ عبدالعزیز بن سعود نے ایکس اکاؤنٹ پر معاہدے کی پوسٹ شیئر کر دی۔ کہا قیادت کی ہدایت پر آج وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کی۔ دونوں ممالک نے سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سیکیورٹی تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ ایم او یو پر دستخط دونوں ممالک کے اسٹریٹجک شراکت داری کا مظہر قرار دیے گئے ہیں۔ سعودی وزیر داخلہ کے مطابق معاہدہ برادر ممالک کے مضبوط اور دیرینہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ سلامتی اور سیکیورٹی شعبے میں مشترکہ تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق ہوا۔ محسن نقوی اور سعودی وزیر داخلہ نے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ پاکستان نے ایم او یو کی روشنی میں امریکہ ایران معاہدے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ فریقین علی خامنائی کی تدفین کے بعد بات چیت جاری رکھنے پر متفق ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کا کہنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف خامنائی کی تعزیتی تقریب میں شرکت کے لیے کل ایران جائیں گے۔ Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif will travel to Iran first to participate in the funeral ceremony of the late Supreme Leader, His Eminence Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Prime Minister will also proceed to Istanbul, Turkey at the invitation of the President of Turkey. Pakistan has stepped up its diplomatic engagement with key regional and international stakeholders. In this regard, Pakistan and Qatar engaged with the relevant parties in Doha yesterday. Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Senator Muhammad Ishaq Dar also said that the 6-decade-old Indus Water Treaty could not be suspended or terminated under any pretext. And he added that Pakistan unequivocally rejected safe arrival of 22 crew members in Karachi. They were from Iran, basically were handed over on. And the total number of Iranian nationals repatriated through Pakistan is now over 7. When on the 29th June, the Afghan Charge Affairs was summoned to the Ministry of Foreign Affairs and a strong démarche was issued regarding the Karachi terrorist attack. Démarches were issued in light of the fact that Afghan nationals, including one apprehended alive, participated in the terrorist attack. پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے لیے جعلی انتخابی امیدواروں کے مزید ناموں کا اعلان کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے انتخابی بورڈ نے مزید 3 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ ایل اے 15 باغ 2 وسطی سے سردار ضیاء القمر کو امیدوار نامزد کیا ہے۔ ایل اے 22 سدنوتی پونچھ 5 سے احمد صغیر، جبکہ ایل اے 25 بالائی نیلم سے میاں عبدالوحید کو امیدوار نامزد کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار بھاری اکثریت سے جیت کر کشمیری عوام کی خدمت اور کشمیر کوز کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ پنجاب کے 6 اضلاع میں گرین بس سروس کا افتتاح کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا عوام کو گرین بس سروس کی صورت میں باعزت سواری دی، سفری سہولتوں کو آسان بنا رہے ہیں۔ بسز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، عوام کو بہت عزت سواری ان کو ملی ہے جس کا وہ بھرپور استعمال کر رہے ہیں، بہت خوشی خوشی اپنے کام پہ جاتے ہیں، روزگار پہ جاتے ہیں، اپنے سکولز میں کالجز میں جاتے ہیں۔ خواتین اس کو بہت اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ 20 روپے کے اندر آپ جہاں بھی جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں۔ ایئر کنڈیشن بسز ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ بسز ہیں۔ اس سال تقریباً 1100 بسز جو ہیں وہ سڑکوں پہ موجود ہوں گی۔ اگلے سال کے لیے ہمارا 1500 کا ٹارگٹ ہے اور اگلے 3 سال میں اس فگر کو ہم 5000 بسز تک اکراس پنجاب ہم لے کے جائیں گے۔ کسی بھی شہر کی، تحصیل کی، گاؤں کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ تمام شہروں میں آلموسٹ یہ بسز چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو پنجاب کا ناردرن پارٹ ہے اس میں بھی چلی گئی ہے، مری تک یہ بسز پہنچ گئی ہیں۔ ساؤتھ پنجاب میں یہ بسز ہیں، سینٹرل پنجاب میں ہیں، ہر جگہ ہیں، اور اب انشاءاللہ تعالی تحصیلوں میں بھی اس کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے۔ اور خبر دیں گے آپ کو وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے اردو یونیورسٹی کے معاملات پر نوٹس لیا ہے۔ تفصیل بتائیں گے رافع حسین۔ جی رافع۔ دیکھیں، وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے وائس چانسلر اردو یونیورسٹی کو اساتذہ سے مذاکرات اور موجود بحران پر کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت کر دی ہے، اور یہ بھی ہدایت کی کہ اساتذہ کے ساتھ فوری اور سنجیدہ مذاکرات کا آغاز کریں اور جامع لائعمل مرتب کریں۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ اساتذہ تنخواہوں، ہاؤس سیلنگ، پینشن اور دیگر بقایا جات جیسے بنیادی مسائل پر سراپا احتجاج ہیں، اور وفاقی حکومت کو اردو یونیورسٹی کے اس مالی و انتظامی بحران پر شدید تشویش ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم نے جامعہ کے مالی اور انتظامی مسائل کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے لیے تحقیقاتی کمیٹی قائم کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ کمیٹی حقائق کا تعین کر کے اپنی حتمی سفارشات پیش کرے گی اور اس اردو یونیورسٹی کے لیے جو بھی اقدامات کرنے پڑیں وہ کیے جائیں گے۔ بہت شکریہ رافع حسین۔